بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ جب حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد پہنچا تو اس وقت امپورٹڈ حکومت اور ان کے وزیر داخلہ جن کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام ہے، جن کے ہاتھ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں رنگے ہیں، ان کی کیا خطرناک منصوبہ بندی تھی اور ملک میں کس طرح انتشار پھیلانے کی ان کی سازش تھی، کوشش تھی اور مضمون مقاصد تھے۔ آپ سب نے دیکھا کہ ایک تو رستے میں جس طرح لاہور کے اندر ہمارے ایک کارکن کو شہید کیا گیا، جب عمران خان صاحب کا قافلہ صوابی کے قریب پہنچا، صوابی سے گزر گیا تو وہاں پہ ہمارے مردان سے تعلق رکھنے والے ایک کارکن کو شہید کیا گیا۔ اس کے ساتھ پورے ملک میں مارچ سے پہلے اور مارچ کے دن کیونکہ لوگ نکل رہے تھے، ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم تھا، تو جس کے ہاتھ میں بھی انہوں نے پرچم دیکھا پاکستان کا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جنہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان میں غلامی نامنظور اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کریں گے، ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں گھس کے ان کو اور ان کے فیملیز کو ہراساں کیا گیا، جیلوں میں لوگوں کو ڈالا گیا۔ اور اسلام آباد میں ڈی چوک میں جب عمران خان صاحب کا قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا تھا تو اسلام آباد میں انہوں نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ صرف تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے، وہ ملک میں حقیقی آزادی اور اپنی قومی غیرت کے لیے نکلے تھے، وہ کسی بیرونی طاقت کی پاکستان میں مداخلت اور رجیم چینج کے خلاف تھے، وہ آزاد اور خود مختار ملک کا خواب آنکھوں میں سجائے نکلے تھے۔ اس میں فیملیز تھی، اس میں بچے تھے، بزرگ تھے، خواتین تھے، پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اس میں ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، پروفیشنلز تھے، وکلاء تھے، اس میں ریٹائرڈ ججز تھے، ایکس سروس مین تھے، وہ تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ حکومت نے، امپورٹڈ حکومت نے نان سٹاپ 12 گھنٹے ان لوگوں کے اوپر شیل پھینکے اور ایکسپائرڈ شیل پھینکے، لیکن جو ہی خبر آئی کہ عمران خان صاحب کا قافلہ، چیئرمین تحریک انصاف کا قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ آرمی کو بلایا یہاں پہ۔ اور اب یہ خطرناک کوشش اس لیے کی گئی کیونکہ پاکستان کا تحریک انصاف کے کارکنان پرامن تھے، انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے خواتین کو ہراساں کیا، کس طرح بچوں کے اوپر شیلنگ کی، گود میں بچے تھے خواتین کے، ان کے اوپر انہوں نے ایکسپائرڈ شیل پھینکے، 2 کارکنان شہید ہو چکے ہیں، اور لوگ ایک چارج کراؤڈ تھا، جذبہ تھا، جنون تھا ان کے اندر، وہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں موجود تھے، اور عمران خان صاحب کا قافلہ آتی ہی انہوں نے چارج دے دیا آرمی کو۔ اب یہ کیا تھا؟ انہوں نے پاکستانی قوم اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کیا، اور اس میں انہوں نے، اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو وہ کیا، ان کو تو لاشیں چاہیے، سیاست کرنے کے لیے لاش چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے، پاکستان قوم کے لیے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے، وہ لیڈر ہے، انہوں نے اپنے کارکنان اور اپنے پاکستانیوں کا تحفظ بھی کرنا، اور پاکستان میں وہ جو قائد کا خواب تھا، ویژن تھا، اقبال کا خواب تھا، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اپنے اداروں کا احترام ہے، اپنے کارکنان کی فکر ہے، پاکستانی شہریوں کی جان و مال کی فکر ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جو اس خطرناک منصوبہ بندی ہے، اس کو ادارے اور قوم آمنے سامنے آ کے ملک میں انتشار کی فضا پیدا ہو، اس کو عمران خان کے بہتر حکمت عملی نے اس کو، ان کے جو اس قسم کے مضمون مقاصد تھے ان پہ پانی پھیر دیا۔ ایک خطرناک کوشش کی گئی اس دن، اور اس کے اگلے دن بھی آپ نے دیکھا، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ انہوں نے چھوٹے صوبوں کا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پہلے سے محرومیہ ہے، وہاں سے آوازیں بھی اٹھتی ہے، ان کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے، ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں وہ حصہ نہیں ملتا، انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں، باقی چیزوں میں جتنی قربانیاں دیں، پھر ان کے قربانیوں کے صلے میں ان کو بھی کچھ نہیں ملا، اور ایک آواز عمران خان کی شکل میں تھی جو پوری پاکستانی قوم کو متحد کر کے، آپ نے دیکھا کہ اپنی دور حکومت میں انہوں نے جو ایکس فاٹا تھا اس کا نہ صرف انضمام، بلکہ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات، وہاں پہ صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی، گلگت بلتستان پیکیج، بلوچستان پیکیج، یہ تمام کوششیں بھی عمران خان نے کی تاکہ ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے جو 70-75 سالوں سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے
ایک خطرناک کھیل یہ کھیلا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر FIR کیا، اور آج آپ پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا غصہ ہے، غم ہے ان کو، کہ جب بھی ہم اٹک کا پل کراس کرنے کی طرف بڑھتے ہیں یا جاتے ہیں تو چاہے وہ ہماری دہشت گردی کی جنگ میں جب ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور 50 لاکھ لوگ ملاکن ڈویژن کے اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کی امن کی خاطر جب اٹک کراس کر رہی تھی تو شہباز شریف اور نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے اٹک کا راستہ پختونوں کے اوپر بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں 16-17 میں جب یہ خیبر پختونخوا اپنا آئین اور قانونی حق استعمال کرنے کے اسلام آباد کی طرف ان کا قافلہ آ رہا تھا، تو ان کے وزیر اعلیٰ کابینہ اور کارکنان کے اوپر اور عوام کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، گولیاں برسائی، اور اب پھر جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ کس طرح ملک کے باقی حصے کسی کے اوپر بند کر سکتے ہو؟ لیکن آپ نے انتہا یہ کر دی کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر FIR درج کر دیا، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اوپر، نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ گلگت بلتستان کے CM کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، لاٹھی چارج بھی وہاں پہ ہوا اور ان کے اوپر بھی FIR، اور حد تو یہ ہو گئی کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام بھی آپ نے نامزد کر دیا۔ تو یہ آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے؟ ایک طرف آپ نے فوج اور عوام کو سامنے لانا، پہلے سے کارکنان کے اوپر تشدد کر کے ان کے آئین اور قانونی حق کو پامال کرنا، اور پھر گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر اس قسم کے FIR، جھوٹے FIR، فیک FIR درج کرنا، یہ ملک کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں، بلکہ امپورٹڈ حکومت سے تصور کیا جا سکتا اور ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کا ایک گریٹر گیم پلان تھا، اور وہ گریٹر گیم پلان کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے جن علاقوں کی محرومیاں ہے ان محرومیوں کو ہوا دے کے انہوں نے پاکستان کے اندر تقسیم پیدا کرنی تھی، اور آپ نے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے سٹیٹمنٹ بھی سنے ہوں گے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے زردانی نے ارشد شریف کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ کس طرح یہ پاکستان کو حصوں میں اللہ نہ کرے تقسیم کر کے شریف خاندان کی کیا سوچ ہے۔ آج تو زرداری اور یہ سارے کاؤ پیو کے لیے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اس وقت جو غصہ ہے لوگوں کے اندر، انہوں نے جو چیزیں کی، ہمیشہ سے جب بھی ان کی حکومت رہی ہے یہ تو اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو CIA کا ڈائریکٹر تھا اس سے زرداری کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات میں حسین حقانی بھی موجود تھا، اور اس میں جب یہ سوال اٹھا کہ جو پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس میں میڈیا اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، سیویلین مر رہے ہیں، تو زردانی نے کیا کہا کہ فکر نہ کرے، آپ مارے میں سنبھال دوں گا۔ تو ان لوگوں کو پہلے سے ان کے اوپر غصہ ہے۔ پھر دوسرے گیلانی کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتا ہے امریکن سفیر کو ویکی لیکس میں آیا کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، چائے پی لیں گے اور سو جائیں گے۔ اس طرح آپ کو فتح الرحمان کا بھی یاد ہوگا کہ جن دنوں میں ڈرون حملے ہو رہے تھے وہ این پیٹرسن کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں زرداری اور نواز شریف سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا۔ پھر اسی طرح شریف خاندان جب حکومت میں ہوتے تو ان کو ڈو مور کا حکم جب بھی ملتا ہے یہ ان علاقوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر شروع کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ اور ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ کبھی پاکستان کی انہوں نے تاریخ میں نمائندگی نہیں کی، لیکن اس خطرناک کھیل کو آگے لے کے جانے میں، اور جو یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ہمارے یہ علاقے جو ہیں انڈیا کی کیا سوچ ہے، کس طرح نفرتیں پیدا کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کی محرومیوں کے اوپر وہ کھیلتے ہیں، کس طرح یہاں پہ اپنی مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے سازشیں بنتے ہیں۔ تو ان سازشوں میں تو انہوں نے اس وقت ڈائریکٹ کردار ادا کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی لیڈر پاکستان کو ملا، عمران خان، جو پاکستان کو یونائٹ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کراچی گیا تو چاہے اردو زبان ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، سب کو انہوں نے متحد کیا۔ کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے لڑا، بلوچستان جو 75 سال سے ان کی محرومیت تھی، پہلی دفعہ پاکستان میں ساؤتھ بلوچستان پیکج آپ کے سامنے ہے، باقی جو کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس دیے ان کے وسائل کا ان کو حق دینا، پھر اس طرح پختونخوا کو۔ تو اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے
وہ انتہائی خطرناک، اور اس وقت جو ان کی کوشش تھی اور کاوش تھی وہ اس سے زیادہ خطرناک کی اداروں اور عوام کو آمنے سامنے، اس چارج کراؤڈ کو جو آلریڈی اپنی نظروں سے اس کے سامنے جو ماؤں کے گود میں بچے تھے ان کے اوپر شیلنگ دیکھ چکے تھے، جو اپنے کارکنان کی شہادت دیکھ چکے تھے، ان کے سامنے فوج کو لانا یہ انتہائی خطرناک اقدام تھا، اور عمران خان نے تو ان کی اس منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا۔ لیکن انشاءاللہ ہفتے کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی، حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد آئے گا، اور اس حوالے سے تو آپ نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے سٹیٹمنٹس آ چکے ہیں، وہ بھی آپ نے سنے، تو ان کی کوششوں کو ہم نے اکٹھے ناکام بنانا ہے۔ ایک اور چیز جو انتہائی خطرناک سامنے اس وقت آئی ہے، وہ خطرناک چیز ایک تو کارکنان کے اوپر تشدد، خواتین کے اوپر تشدد، عام پاکستانیوں کے اوپر تشدد، لیکن کل سے ایک اور چیز سامنے آ گئی کہ جو اسرائیل کے صدر نے بات کی ہے کہ پاکستانی وفد اسرائیل پہنچا تھا۔ آپ کا یہ سوال تھا، اور میں اس کا بھی تفصیلی جواب آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ڈالا گیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور عمران خان صاحب کا ایک ہی موقف تھا، وہ فلسطینیوں کی کشمیر کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے سفیر بنے، انہوں نے فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو آپ نے مسجد اقصیٰ کے امام کے وہ سٹیٹمنٹ بھی سنے ہوں گے کہ ہم فجر کے وقت اٹھ کے عمران خان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رمضان میں جب عمران خان حکومت میں تھے تو جب مسجد اقصیٰ کے اوپر اسرائیلی دہشت گردی شروع ہوئی تو اگلی ہی دن عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو امریکہ بھیجا اور وہاں پہ سیز فائر کروایا گیا۔ لیکن ہماری تو 75 سال کی ایک پالیسی ہے، پاکستان ایک نظریے کے اوپر بنا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ اس مملکت خداداد پاکستان کو ہم نے حاصل کیا۔ اس میں کبھی بھی اسرائیل کبھی وفد نہیں گیا۔ اسرائیل اب اپنا پاسپورٹ دیکھے، آپ کے پاسپورٹ پہ پوری دنیا میں تو آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ اسرائیل سفر نہیں کر سکتے۔ اسرائیل نے ہم فلسطینیوں کے اوپر جو انہوں نے ناجائز قبضہ کیا، جو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، ہماری پوری پاکستانی قوم کی، پاکستان کی قیادت کی یہی پالیسی رہی۔ لیکن نواز شریف اور زرداری اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں سوال اٹھاتا ہوں فضل الرحمان سے کہ فضل الرحمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بیٹی کو جو وزارت ملی ہے اس لیے آپ خاموش ہے کہ آپ اسرائیل اس موجودہ امپورٹڈ حکومت نے وفد بھیجا اور آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا؟ پھر نواز شریف کی سمجھ آتی ہے کہ لندن میں اس کی آلریڈی کسی سے ملاقاتیں ہو رہی تھی، کون کون سے سفیروں سے ملاقات ہوئی، کون کون سے ایمبیسڈر سے ان کی ملاقات ہوئی، کس فرم کو ہائر کیا گیا تھا، اس فرم کو ہائر کرنے کے پیسے کہاں سے دیے جا رہے تھے، اور وہ فرم کے آبجیکٹوز کیا تھے اس کو ہائر کرنے کے، کیا وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور منصوبہ بندیاں نہیں تھی؟ پھر اس طرح امریکہ کے مرضی کے مطابق کہ وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹاتے ہیں، پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں، تو پھر اسی اور ان لوگوں کو لاتے ہیں جو کمزور ہیں، جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جن کی جائیدادیں ہیں، جن کی کمزوریاں ان کے پاس ہے، تو ان سے اپنا ہر قسم کا فیصلہ وہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم، سارے مسلمان اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطین کی جو حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں، ورلڈ اکنامک فورم میں، OIC میں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، اور اس وقت جو وفد گیا ہے اس کا بھی پوری قوم آپ سے جواب لے گی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب امپورٹڈ حکومت نے امریکہ کی ریجیم چینج آپریشن سے یہ حکومت بنائی جا رہی تھی تو اس کے یہی آبجیکٹوز تھے کہ امریکہ کو پھر سے اڈی دیے جائے تاکہ پاکستان میں پھر سے دہشت گردی کی لہر شروع ہو جائے، پاکستانی پھر اس کی جنگ میں ایندھن بن جائے، فلسطینیوں کا اور کشمیروں کا مقدمہ پس پشت ڈالا جائے، ان کا کوئی سفیر نہ ہو، ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہ ہو، اور پاکستان میں جو ان کی مذموم مقاصد ہے اس کی تکمیل ہو۔ لیکن پاکستانی قوم کبھی اس کو پورا نہیں ہونے دے گی، اور انشاءاللہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ لیکن آج ہمارے سب کے سوالات ہیں فضل الرحمان سے، امپورٹڈ حکومت سے، کہ پورا پاکستانی قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ سے اس کا جواب دیں گے کہ جو وفد بھیجا تھا وہ کس کے کہنے پہ، اب تو ثابت ہو گیا، اسرائیل کے صدر نے بھی ثابت کر دیا، تسلیم کر دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے
نواز شریف کے دور میں فضل الرحمان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک بندے کا ذکر آیا تھا، ٹی وی چینل پہ چلا تھا کہ وہ نواز شریف کے کہنے پہ وہ بھی اسرائیل گیا تھا۔ یہ بڑے سنگین ایشوز ہے اور پوری پاکستانی قوم اس کا صرف جواب نہیں، اس کا انشاءاللہ ہم پوری پاکستانی قوم اس امپورٹڈ حکومت کے تمام مقاصد کو ناکام بنائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔